الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق اللہ العظیم۔ میرا منہ اور سرکار مدینے کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سکن کی تنگ دامانی۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں متورک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جزارت کر رہا ہوں۔ میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسی عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی کا احاطہ کر سکے۔ جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا ایک شعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری وضاحت نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کر سکوں۔ ہاں، میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مداحت کی ہے۔ کسی شاعر نے کہا، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، اے محبوب رب امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب میں کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت و انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر زندہ نظر آ رہی تھی، نفرت، ظلم، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی، بدی کا زور تھا مرسو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا مرسو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کے گھر میں ذکر سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کے گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں مگر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڑ لایا۔ قدرت خداوندی نے اس پر فتن دور میں شہدائی غازی کو رشد و ہدایت کے راستے پر آمدن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب فرمایا کہ مکے میں تو آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال عبداللہ کے دل رخت جگر عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے کہ جس سے نیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکے میں انوار الہی کے نزول ہو رہا ہے۔ ظلمت کی طرف ابتدا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے، لات و منات اور اس زاموں کے بل گر پڑے، گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی، چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، اور وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلفتہ کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر لگتے جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا، لیکن انگوٹھ شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لگتے جگر کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے۔ اس کے بعد
जैसे आवाज आती है, ए आमना फिक्र मत करो, मैं इसका रब हूँ, मुरब्बी भी उस्ताद भी सब कुछ मैं हूँ इसका। अगर ये बच्चा खिलौना मांगे तो चांद को खिलौना बना दूंगा, अगर सिर तफरीक को दिल चाहे तो महराज को बुला लूंगा, अगर कोई शहादत तलब करे तो पत्तों से भी कलमा पढ़ा दूंगा। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, सवाल करते हैं, ए आमना कोई नाम सोचा है? आमना कहती है कि जब से बच्चा पैदा हुआ है कि जुबान पर काबू है, न कल्ब पर, ज़हन में कई नाम आते हैं लेकिन कल्ब में दस्तक होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ए आमना इस नाम को और इस नाम जैसा बच्चा मैंने पूरे जज़ीरतुल अरब में न देखा और न सुना। आमना कहती है कि आपने तो नाम ही नहीं सुना होगा, इस जैसा बच्चा पूरे जज़ीरतुल अरब में क्या पूरी दुनिया में मौजूद न होगा। ये बच्चा है कि जिसकी तारीफ रब्बे कायनात करता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। अब मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ शेर के साथ कि सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, कि सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों में छा गए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।